لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسانی طبقے میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ وہ خوش رہے۔ ایک ننھا سا بچہ وہ بھی خوش رہنا چاہتا ہے، ایک جوان انسان وہ بھی خوش رہنا چاہتا ہے، ایک مزدور وہ بھی خوش رہنا چاہتا ہے، ایک مالک وہ بھی خوش رہنا چاہتا ہے، شادی شدہ ہے تو شوہر بھی خوش رہنا چاہتا ہے، بیوی بھی خوش رہنا چاہتی ہے۔ لیکن ان سارے انسانی طبقات کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ سارے طبقات اس وقت خوش رہنے کی بجائے غمگین زیادہ نظر آتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی انسان ضرورت محسوس کر رہا ہے وہ خوشی کی ضرورت محسوس کر رہا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک انسان محنت کرتا ہے، یا تو اپنی خوشی کے لیے، یا بیوی کی خوشی کے لیے، یا بچوں کی خوشی کے لیے۔ ایک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے اپنا مستقبل خوشی کے ساتھ گزار سکے اس کے لیے۔ ایک انسان مزدوری کرتا ہے اپنی خوشی کے لیے۔ تو دنیا کا ہر انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ خوشی کے لیے کر رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ انسان خوشی کی بجائے اپسیٹ اور غمگین دکھائی دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 15-20 سال کم و بیش پہلے کی بات کہ میں ایک دکان پر موجود تھا۔ ایک ضعیف غیر مسلم دکان پر آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ بابا ایک بات آپ سے مجھے کہنی ہے۔ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہ جتنے بھی لوگ یہاں سے گزرے نا، ذرا سب کے چہرے کو آپ پڑھیے گا اور پھر میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ اس بندے کی عمر تقریباً 80 کے قریب رہی ہوگی جس نے مجھ سے یہ کہا۔ تو میں نے پھر نکلنے والوں کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا کہ بابا یہ بتائیے کسی کے چہرے پہ ہنسی آپ نے دیکھی؟ کسی کے چہرے پر آپ نے چمک یا خوشی دیکھی؟ میں نے کہا یار یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، سب کا چہرہ اترا بجھا سا مجھے نظر آیا۔ تو اس نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ انسان خوشی کے لیے ترس رہا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کے پاس خوشی نہیں ہے۔ اب غلطی کہاں پر ہوئی؟ انسان نے جس چیز میں خوشی تلاش کرنا شروع کی اور جس چیز کو خوشی کے حاصل کا ذریعہ سمجھا وہ در حقیقت انسان کی غلط سوچ تھی، غلط فکر تھی۔ اب آج میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھاؤں گا کہ کچھ نہ ہو آپ کے پاس تب بھی آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں، اور بہت کچھ آپ کے پاس ہو تب بھی آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں، نقصان ہو جائے تب بھی خوش کیسے رہ سکتے ہیں، اور اللہ نواز دے تب بھی آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے سلسلے میں کیا قانون عطا فرمایا۔ تو پہلی چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ انسان کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں، لیکن اگر اس کی فطرت میں چند چیزیں ہوں وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ اس میں سے پہلی چیز ہے
नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट। अगर किसी इंसान की पोजीशन यह है कि वो बदगुमानी का शिकार हो जाए और उसके अंदर बदगुमानी की बीमारी पैदा हो जाए, तो सब कुछ होते हुए भी उसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा। मैं उसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। एक इंसान सुबह घर से निकला, बाई वॉक निकला। अब एक गाड़ी तेज रफ्तार आ रही थी और वो बंदा उसकी चपेट में आ जाता, लेकिन उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को संभाला और उस आदमी को बचा लिया और ठोकर से वो इंसान बच गया। अब अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो वो दिन भर मुंह लटकाए बैठेगा, मैं मर जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता, मैं मर जाता तो मेरी बीवी का क्या होता, मैं मर जाता तो मेरे कारोबार का क्या होता। ये नेगेटिव थिंकिंग है। अब ये थिंकिंग की वजह से पूरा दिन उसका चेहरा उतरा हुआ रहेगा, उसके चेहरे पर खुशी नहीं रहेगी। लेकिन अगर पॉजिटिव थिंकिंग है और वो ये सोचे अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मेरी माँ की दुआ की वजह से बचा लिया होगा, कोई नेकी की वजह से बचा लिया, तो जिस रब ने आज इतने बड़े हादसे से बचा लिया, मुझे उम्मीद है आगे भी वो बचा लेगा। उसका पूरा दिन खुशी से गुजरता हुआ दिखाई देगा। नेगेटिव थिंकिंग इंसान की खुशी को खींच लेती है। नेगेटिव थिंकिंग इंसान की जिंदगी में खुशी को आने नहीं देती और इंसान हमेशा गमगीन नजर आता है। और यही इंसान जो आज गाड़ी की चपेट में आने से बच गया, वो इंसान फिर बाहर निकलने के लिए डरता है। कल मैं निकलूँगा, फिर कोई शराब पिया हुआ आदमी मुझ पर गाड़ी चढ़ा देगा तो क्या होगा। बस ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और उसकी ज़िंदगी के अंदर कुड़न शुरू हो जाती है। अब आप देखिए पॉजिटिव थिंकिंग का बेनिफिट क्या है। अगर किसी इंसान की सोच पॉजिटिव हो जाए, मुस्बत हो जाए, तो उसका फायदा सिर्फ दुनिया ही में नजर नहीं आता, आखिरत में भी उसका फायदा नजर आता है। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्बत सोच का हुक्म दिया कि तुम पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव पहलू पर तवज्जो दो। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम ढाने वालों में बड़े से बड़े लोग थे और कोई कमी नहीं रखी। ताइफ के मामले को देखें कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ में कितने पत्थर बरसाए गए, कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते थे, आपकी पिंडलियों पर पत्थर मारे जाते और पिंडलियों से खून इतना निकलता कि आपकी नालैन खून से तर हो जाती। रब कदीर जल्ल जलालहू ने पहाड़ के फरिश्तों को भेजा, पहाड़ के फरिश्ते को भेजा और रब कदीर ने पहाड़ के फरिश्ते से फरमाया जाओ और मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करो कि अगर वो इजाज़त दें तो जिन लोगों ने पत्थर मारे हैं, आपको जिन लोगों ने सताया है, उन पर ये पत्थरों का पहाड़ उठा करके डाल करके इनको हलाक किया जाए। लेकिन हुजूर की पॉजिटिव थिंकिंग देखें। ऐसी सिचुएशन में सरकार की पॉजिटिव थिंकिंग देखें। जैसे ही पहाड़ के फरिश्ते ने अर्ज किया हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो सताने वालों पर पहाड़ उठा करके फेंक दें, तो मेरे आका फरमाते हैं नहीं, हो सकता है इनकी नस्लों में कोई इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला पैदा हो जाए और मैं दुनिया के लिए ज़हमत नहीं रहमत बन करके आया हूँ। और दुनिया ने देखा उसी कौम के अंदर कुछ ऐसे जियाले पैदा हुए जिन्होंने दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत व मशक्क़त फरमाई। यह है पॉजिटिव थिंकिंग, यह है मुस्बत सोच। एक इंसान कारोबार के अंदर फेल हो गया, स्टडी में फेल हो गया, तबीयत के एतबार से फेलियर है, तो अगर कोई उससे कोई बात कहे कि भाई कैसी बीत रही है आपकी,
ارے یار کیا بتاؤں، ساری مصیبتوں نے میرے گھر کا ہی رخ کر لیا ہے، بیمار تو میرے گھر کے اندر، مندی تو میرے گھر کے اندر، جاب لیس تو میرے بچے نظر آ رہے ہیں۔ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہوئی۔ کیا یہ کہنے سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی؟ بلکہ آپ اور ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے۔ اب سینٹنس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور سوچ کیسے بدل سکتی ہے؟ اگر آپ فیلئر بھی ہیں اور کوئی اگر آپ سے کہے کیسے بیت رہی ہے، تو آپ یہ کہیں بھئی امتحان سے گزر رہا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ۔ اس سے نہ رب ناراض ہوگا، نہ آپ کی طبیعت کے اندر وہ رہے گا، بلکہ اس پازیٹیو تھنکنگ اور سینٹنس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی خوشی بھی حاصل ہوگی، اور پروردگار جل جلالہ اس پازیٹیو سوچ کی بنیاد پر آپ کو خوشی سے مالا مال کر دے گا۔ اسی طریقے سے میدان محشر کے معاملے کو دیکھیں، وہاں بھی پازیٹیو مثبت سوچ کام آتی ہے۔ ایک بندہ جس نے دنیا کے اندر گناہ میں اپنی زندگی گزاری، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا رہا، رب کی تقریباً باتوں کو اس نے عملی جامہ نہیں پہنایا، قیامت کے دن اس بندے کے اعمال جب تولے جائیں گے تو رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ جہنم کا حکم سن کر دوڑ کر جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، رب قدیر جہنم کی طرف دوڑتے ہوئے اس بندے کو دیکھ کر فرشتوں سے فرمائے گا بلاؤ اس بندے کو۔ وہ کہیں جنت کی بات تو نہیں سمجھا، میں جہنم میں جانے کے لیے بولا ہوں۔ اس بندے کو بلا کر پوچھا جائے گا تجھے جنت میں جانے کے لیے نہیں فرمایا گیا جہنم میں؟ تو وہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں مجھے جہنم میں جانے کے لیے فرمایا گیا۔ تو کہا اتنی دوڑ کر اتنی تیزی سے جہنم میں تو جا رہا ہے؟ کہا سنو، میں نے رب کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، میں نے پوری زندگی تو رب کی بات نہیں مانی، آخرت میں سوچا ایک بات تو مان لوں جلدی سے، شاید میرے مولا کو مجھ پر پیار آ جائے۔ بس رب قدیر جل جلالہ کو بندے کی یہ ادا اور پازیٹیو سوچ اتنی پسند آئے گی کہ رب فرمائے گا اس بندے کو جنت میں داخل فرما دو۔ یہ ہے پازیٹیو سوچ کا بینیفٹ۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب سے اچھا گمان کرو کہ رب اچھے گمان کے مطابق تمہارے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے، گناہ بہت ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، رب قدیر جل جلالہ اسے بھی جہنم میں جانے کے لیے حکم فرمائے گا، تو وہ بندہ سلولی جہنم کی طرف بڑھے گا، لیکن مڑ مڑ کر اپنے رب کی طرف دیکھے گا۔ رب فرشتوں سے فرمائے گا بلاؤ اس بندے کو، یہ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ جب بلایا جائے گا تو اس بندے سے پوچھا جائے گا تو پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو کہے گا میں سوچ رہا تھا شاید میرے رب کی رحمت کو مجھ پر پیار آ جائے اور میرا مولا مجھے جہنم میں جانے سے روک دے۔ بس اس کا یہ کہنا مولا کو اتنا پسند آئے گا کہ مولا فرمائے گا اس نے میری رحمت پر بھروسہ کیا، لے جاؤ فرشتے اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ پازیٹیو سوچ۔ اس وقت انسان کے غموں میں گرفتار ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تھاٹ، سوچ مسلمانوں کی نیگیٹیو بن گئی۔ ہر چیز میں نیگیٹیو سوچنا، پازیٹیو سوچو، مثبت اپنی سوچ بناؤ۔ جب آپ پازیٹیو سوچ بناؤ گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرمائے گا۔ ایک چھوٹے سے اگزامپل کے طور پر اور مزید آپ کو بتاؤں، غار ثور کے اندر دشمن غار کے قریب پہنچ چکا ہے اور صدیق اکبر اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر موجود ہیں۔ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اگر دشمنوں نے تھوڑی سی گردن جھکائی تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ پازیٹیو تھنکنگ سرکار کی دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. تو دنیا میں حالات کیسے ہی بنتے چلے جائیں اور ماحول آپ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے آپ کی موافقت کے نہ ہوں، اور اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک جملہ دل کی تختی پر نقش کر لو، اور وہ یہ ہے: مصیبت بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے. جس رب کی طاقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بنا دے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلنے سے چھری کو روک دے، اس رب کی یہ بھی طاقت ہے کہ وہ پلک کے جھپکتے مصیبتوں کے بادل کو ہٹا کر خوشیوں کی بارش برسا دے. اس رب کی قدرت میں سب کچھ ہے. تو مومن کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا. میں آپ کو پروردگار جل جلالہ کے بہت سارے کرشمے بتا سکتا ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ کس کس طریقے سے بندے کو پلک کے جھپکتے اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اسے خواب و خیال بھی نہیں ہوتا. ابھی امریکہ کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. ایک آدمی شادی شدہ تھا، ایک پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا. اس نے اپنی زندگی کے 14 سال ایک پروجیکٹ پر خرچ کر دیے، یہاں تک کہ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، جب اس نے دیکھا کہ یہ سکسیس نہیں ہو رہا تو بیوی بھی اسے چھوڑ کر کے چلی گئی. لیکن قدرت کا کرنا کہ جس پروجیکٹ پر وہ کام کر رہا تھا، وہ پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہوا اور کمپلیٹ کے بعد اس نے سوچا کہ میں بڑی کمپنی کو بتاؤں، شاید میرا پروجیکٹ اسے پسند آ جائے. تو اس پروجیکٹ کو سمجھنے والے شخص نے سمجھ لیا. جب ایک بڑی کمپنی کے کسی ذمہ دار کو دکھایا تو اس نے دیکھتے ہی وہ بندہ جس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، اس بندے کو اس پروجیکٹ کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ $20 ملین کے اندر تمہارا پروجیکٹ خریدنے کے لیے میں تیار ہوں. اس نے بارگیننگ کی اور یہاں تک کہ $140 ملین کے اندر اس کا پروجیکٹ خریدا گیا. جس بندے کے پاس کل رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، اب خریدنے کے لیے اتنے پیسے آ گئے کہ کہاں بنگلہ خریدے یہ اسے خبر نہیں. تو یہ رب کی شان ہے، پلک کے جھپکتے انسان کو کہاں سے کہاں وہ پہنچا دے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ سے اچھا گمان کرو، اس لیے کہ مصیبت بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے اور اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے. تو آج خوشی سے محرومی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نیگیٹو تھنکنگ. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا دستور، پہلا قانون، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نیگیٹو سوچ، نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو تھاٹ اپنے ذہن سے نکال دو. آپ کی طبیعت میں انشاءاللہ سکون رہے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.